السلام علیکم ویورز، ڈاکٹر غزالہ طاہر لائف مینجمنٹ کوچ۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے واٹ از کمپیشن۔ ہمدردی، شفقت، کائنڈنس، مہربانی، کمپیشن کیا ہے اور کیسے ہماری مدد کر سکتا ہے ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے۔ ایک لائف کوچ ہونے کی حیثیت سے جو لوگ کاؤنسلنگ کے لیے میرے پاس آتے ہیں، ان میں جس چیز کا مجھے فقدان نظر آتا ہے وہ ہمدردی اور شفقت، مہربانی، کائنڈنس کا فقدان ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہم دوسروں کی ریالٹی کو نہیں سمجھ پاتے، ان کی مشکلات کو نہیں سمجھ پاتے، ان کے ساتھ اپنا کنیکشن نہیں بنا پاتے۔ تو آج ہم اسی کو تھوڑا سا ڈسکس کریں گے، ڈیپلی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کمپیشن، ہمدردی، محبت، شفقت، مہربانی، کائنڈنس کیا ہے اور کیسے ہماری زندگی کو آسان بناتی ہے۔ اگر ہم کمپیشن کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں، اس کی ڈیفینیشن کو ہم تھوڑا سا دیکھیں، تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ کمپیشن از ایمپیتھیٹک کنسرن فار دا سفرنگ اور ویل بینگ آف ادرس۔ دوسروں کے لیے ہمدردی کے شفقت آمیز جذبات کے ساتھ دوسروں کی مشکلات کو سمجھنا اور ان کو دور کرنے کی کوشش کرنا، یعنی کہ اس طرح سے جس طرح سے کہ وہ چاہتے ہیں، ہمدردی کے ساتھ کسی کے دکھ کو، کسی کی تکلیف کو کم کرنے کی کوشش کرنا، اس کی ویل بینگ کے لیے اس کے کام کرنا اس طرح سے کہ جس میں وہ شخص بھی مطمئن اور خوش ہو۔ یعنی اپنے حساب سے ہمیں کسی کی چیزوں کو، مسائل کو، مشکلات کو حل نہیں کرنا کہ جیسا ہم بہتر سمجھتے ہیں ویسا مشورہ دینا، بلکہ اس طرح سے مشورہ دینا، اس طرح سے اس کی ویل بینگ کی کوشش کرنا کہ جس میں وہ سامنے والا شخص بھی مطمئن ہو، اسے بھی اچھا محسوس ہو۔ تو اس چیز کو ہم کہتے ہیں ہمدردی یا کائنڈنس، مہربانی، کمپیشن، کے دوسروں کے لیے کھڑے رہنا، ان کے لیے اسٹینڈ لینا، ان کے ساتھ مشفقانہ رویہ رکھنا۔ تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں کہ دوسرے کی خواہش کیا ہے، دوسرے کے ڈیزائر کیا ہے، کیسے اسے ہم جو ہے وہ اسٹریس آؤٹ کریں، کس طرح سے ہم اس کی مدد کریں، کس طرح سے اسے ہیلپ آؤٹ کریں، تو اس میں جو سب سے پہلی چیز ہمیں سمجھ آتی ہے کہ کیسے ہم جب مہربانی کا رویہ ہمارے پاس ہو تو ہمیں سب سے پہلی چیز ہمارے اندر کیا آتی ہے، ہمارے اندر ایمپیتھی کا ہونا ضروری ہے۔ ایمپیتھی کا مطلب یہی ہے کہ جب ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہوں کسی دوسرے کی فیلنگز کو، اس کے جذبات اور احساسات کو محسوس کرنا، اپنے دل میں کسی دوسرے کے جذبات اور احساسات کو اسی طرح سے فیل کرنا جیسا وہ فیل کر رہا ہے، اسے ہم ایمپیتھی کہتے ہیں۔ تو ایمپیتھی جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے جب بھی ہم کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں یا جب ہم دوسروں کے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے بارے میں ہم اسی طرح سے فکر مند ہوں جس طرح سے کہ وہ فکر مند ہے، اس کی کیفیات کو اسی طرح سے ہم محسوس کریں جیسا کہ وہ محسوس کر رہا ہے۔ سیکنڈ نمبر پر ہے کنسرن، کہ ہم اس کے لیے اس کی کیئر کے بارے میں ہم اسی طرح سے فکر مند ہوں، ہم اس کی کیئر کریں، اس کی سچویشنز کے حوالے سے جو بھی کچھ کوئی بھی خدشہ کسی بھی حوالے سے کسی شخص کو محسوس ہو رہا ہے، تو اسی کے خدشات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو سچویشن ہے اس کی بہتری کی کوشش کرنا، اس کی بہتری کی فکر کرنا، یہ چیز کہلاتی ہے کسی کے لیے کنسرن ہونا۔ جب ہم دل سے اس کی مدد پر آمادہ ہوتے ہیں، ہم اپنے طرز میں، اپنی طریقے سے، اپنے سوچ کے مطابق اس کے مسئلے کو حل نہیں کرتے، بلکہ اس کے خدشات کو ہم جو ہیں وہ بہتری کی طرف لانے کی کوشش کرتے ہیں، صورتحال کے حساب سے جو بھی سچویشن ہمارے سامنے ہے اس میں جو ممکنہ طریقہ کار ہو سکتا ہے اسے ہم استعمال کرتے ہیں، سامنے والے کی خدشات اور اس کی سہولیات کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ تھرڈ نمبر پر ہے ڈیزائر ٹو ہیلپ، جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی دوسرا شخص جو ہے وہ کس مشکل سے گزر رہا ہے، اس کی ہم رہنمائی کرتے ہیں، اسی کی سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے دکھ کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی جو پرابلم ہے اس کو سولو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی مدد کی خواہش ہمارے دل کے اندر موجود ہوتی ہے، لیکن سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے اسی کے جس شخص کی ہم مدد کر رہے ہیں
اس کے خیال، اس کی سوچ، اس کی ڈیزائرز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے دل کے اندر اس خواہش کا ہونا کہ وہ اس پرابلم سے باہر نکل جائے۔ نمبر 4 ہے نان ججمنٹل، کہ ہم اس شخص کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کریں۔ سب سے پہلے نمبر پر ہم اس شخص کو ایز اٹ از قبول کریں، ہم اس کی پرابلم کے بارے میں ججمنٹل نہ ہوں کہ اس کا یہ مطلب ہوگا، اس نے یہ کہا ہوگا، اس نے ایسا سوچا ہوگا، ایسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا، یا کسی بھی حوالے سے ہم اس کو جج کریں کہ فلاں شخص جو ہے یہ ہمدردی کے قابل نہیں ہے، یہ اسٹوپٹ ہے، یہ اس کا رویہ جارحانہ، یعنی کہ اس کو جج نہیں کرنا ہمیں۔ ہم جو بھی صورتحال ہے اس میں کسی بھی دوسرے شخص کو ہمیں جج نہیں کرنا۔ جج کرنے والا کبھی بھی مہربان نہیں ہو سکتا، وہ دوسرے کا تنقیدی نظروں سے جائزہ لیتا ہے اور اس کے جذبات اور احساسات کو مزید ٹھیس پہنچاتا ہے۔ تو اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کسی کی مدد کرنی ہے تو ہمیں اس طرح سے کرنی ہے کہ ہم اس کے مسائل کو اسی کے پیرائے، اسی کی نظر سے دیکھیں، جیسا وہ حل کرنا چاہتا ہے اس مسئلے کو، ہم بھی اس کے ساتھ اسی طرح سے اس مسئلے کو حل کریں، اس کو اسی طرح سے قبول کریں، اس کی کسی چیز کو ہم جو ہیں وہ جج نہ کریں، کسی حوالے سے بھی اپنی ذاتی رائے کو ہم اہم نہ سمجھیں، بلکہ اسی کی رائے کے مطابق اس مسئلے کا بہتر سے بہترین حل نکالنے کی کوشش کریں۔ تو اس چیز کو مہربانی اور شفقت کا نام دیا جاتا ہے، اور اس طرح سے ہم لوگوں کے ساتھ اپنا ایک مضبوط رشتہ بنا سکتے ہیں، مضبوط تعلقات قائم کر سکتے ہیں۔ جب ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو لوگ ہماری عزت کرتے ہیں، ہم ایک طرح سے ایک صحت مند جو رشتے ہوتے ہیں، ریلیشن شپ کی جو بنیاد ہے وہ اسی چیز کے اوپر ہوتی ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ کتنے زیادہ مہربان ہیں، کتنے زیادہ ہمدردی کے جذبات ہمارے اندر ہیں، کتنی ہم لوگوں کی حمایت کرتے ہیں، ان کو ہم ہمدردی کے ساتھ سننا جانتے ہیں، ان کے ساتھ ہم کس طرح سے بہتر تعلقات، صبر کے ساتھ، سکون کے ساتھ، محبت کے ساتھ کس طرح پیش آیا جائے کہ ہماری زندگی جو ہے وہ آسان ہو اور ہمارے تعلقات لوگوں کے ساتھ بہتر ہو۔ تو اس حوالے سے ہم نے 4 پوائنٹس کو ڈسکس کیا ہے جس کے ذریعے ہم اپنے ریلیشن شپ کو بہترین بنا سکتے ہیں اور اپنی زندگی میں اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا اس حوالے سے کہ شفقت کا، مہربانی کا، ہمدردی کا، کائنڈنس کا کیا مطلب ہے، اور کیسے ہم مہربانی اور شفقت کے ذریعے، کائنڈنس کے ذریعے اپنی زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں۔ اور اسی کا ہم سیکنڈ جو سمجھے پارٹ ہوگا وہ نیکسٹ ویڈیو میں مزید ڈسکس کریں گے کہ ہم کیسے جو ہے وہ کمپیشن کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہم 4-5 ایسے پوائنٹس کو ڈسکس کریں گے جن کے حوالے سے، جن کو سمجھ کر ہم اپنے زندگی کے اندر اپنے رویے کو مشفقانہ رویہ بنا سکتے ہیں، ہمدردی اور محبت سے بھرپور رویہ بنا سکتے ہیں، اور ہم ایک اچھی زندگی گزارنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ تو اس کو ہم مزید کچھ پوائنٹس ڈسکس کریں گے اور اس میں ہم مزید اس کو گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ میں ان تمام لوگوں کی بہت شکر گزار ہوں جو ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ٹائم نکالتے ہیں، ہمارے چینل کو لائک کرتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں، کامنٹ کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔